بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جگہ رفعت مختار کو آئی جی سندھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ غلام نبی میمن کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جگہ رفعت مختار کو آئی جی سندھ تعینات کر دیا گیا ہے اور غلام نبی میمن کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن اس بات کا جاری کر دیا گیا ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جگہ رفعت مختار کو آئی جی سندھ تعینات کر دیا گیا ہے اور غلام نبی میمن کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز ذیشان شاہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ذیشان بتائیے اس ڈیولپمنٹ سے متعلق ڈیٹیلز کیا ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں بالکل اب سے کچھ دیر قبل سندھ کے نئے آئی جی کا فیصلہ کر لیا گیا جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ راجہ رفعت مختار کو نئے آئی جی سندھ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پرانے آئی جی تھے فارمر آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اس حوالے سے ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ رفعت مختار 6 ماہ قبل ایڈیشنل آئی جی سے 20 سے 21 گریڈ کے اندر ان کا ٹرانسفر ہوا۔ اس سے پہلے یہ ایڈیشنل آئی جی لاجسٹکس تھے پنجاب پولیس میں، سی پی او میں ان کی تعیناتی تھی۔ اس سے قبل یہ آر پی او فیصل آباد بھی کافی طویل عرصہ رہ چکے ہیں۔ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ آئی جی صاحب آج یا کل کی تاریخ میں اس کا جو آئی جی سندھ ہے وہ اپنا چارج لیں گے۔ تاہم فیصلہ کر لیا گیا ہے راجہ رفعت مختار آئی جی سندھ کے طور پر اب عہدہ سنبھالیں گے۔ بہت شکریہ ذیشان شاہ تفصیل دینے کے لیے۔ اب سے کچھ دیر پہلے نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جڑاں والا سانحے کے بارے میں اپنے بیان میں کہا کہ 16 اگست 2023 کو فیصل آباد کی تحصیل جڑاں والا میں ایک مسیحی بستی عیسیٰ نگر میں گمراہوں کے ایک بے ہنگم ہجوم نے متعدد گرجا گھر اور مسیحی برادری کے مکانات جلائے اور برباد کیے۔ یہ جان کر مجھے ایک مسلمان، ایک پاکستانی اور ایک انسان کی حیثیت سے نہایت گہرا دلی صدمہ پہنچا اور شدید دکھ ہوا۔ جڑاں سانحہ بارے اپنے بیان میں نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قرآنی آیات، احادیث اور تاریخی واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے قرآن شریف پر عمل کرنا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ قرآن شریف میں گرجا گھروں اور دیگر عبادت گاہوں کے تحفظ کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ الحج میں کہا گیا ہے کہ ان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ الحج کی مذکورہ آیات کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان ظالموں کے خلاف جہاد کرنے والوں کی مدد کریں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر نہ ماننے والا اور ان کے ساتھ دلی عقیدت نہ رکھنے والا کوئی شخص خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا قرآن شریف میں کثرت سے ذکر ہے اور قرآن پاک کی ایک سورہ بھی ان کے نام پر ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے بیان میں کہا کہ جب مسلمانوں کو مکہ میں مظالم کے باعث ہجرت کرنے کا کہا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ہجرت کے لیے حبشہ کی سرزمین پسند کی اور فرمایا کہ وہاں کا مسیحی حکمران انصاف کرنے والا اور مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یروشلم کی فتح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہر کے وقت چرچ آف دی ہولی سیپلکر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب مسیحوں کے بشپ نے حضرت عمر سے کہا کہ وہ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدشے کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا کہ کہیں بعد میں مسلمان اسے مسجد میں تبدیل نہ کر دیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے بیان میں مزید لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کے مسیحوں کو تحریری طور پر یہ ضمانتیں دی کہ ان کی جانوں، ان کے اموال، ان کے گرجا گھروں اور ان کی صلیبوں کے لیے اور ان کے برے مذہب کے لیے ان کے گرجا گھروں میں مسلمانوں کو نہیں بسایا جائے گا اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ہی اس زمین کو جس پر وہ آباد ہیں اور نہ ہی ان کی صلیب کو اور نہ ان کی جائیداد کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بیان میں کہنا ہے کہ گرجا گھروں پر حملے کرنے والوں نے قرآن شریف کے صریح احکام، رسول اللہ کی واضح ہدایات اور خلفائے راشدین کے روشن کردار کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ اسلامی شریعت کی اس سنگین خلاف ورزی کو کسی بھی الزام، بدلے یا انتقام سے جواز نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ سانحہ جڑاوالا میں ملوث افراد نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کو دی گئی ضمانتوں کی بھی سنگین خلاف ورزی کی ہے اور پاکستان کے آئین اور قانون کو بھی پامال کیا ہے۔ آئین پاکستان کی دفعہ 20 میں
کسی مذہب کے ماننے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کو بنیادی حقوق کا درجہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح آئین کے آرٹیکل 23 اور 24 میں مال جائیداد کی ملکیت بھی بنیادی حقوق میں شامل ہیں۔ قاضی فائز اپنے بیان میں مزید کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا یہ دینی فریضہ ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں، ان کی جانوں، مال جائیداد، عزت اور عبادت گاہوں کی حفاظت کریں اور ان پر حملہ کرنے والوں کو روکیں اور ان کو پہنچنے والے نقصان کی ہر ممکن تلافی کریں۔ عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سرے میں 10 سال کی بچی سارہ کی ہلاکت پر برطانوی فیڈرل انویسٹیگیشن سروس نے پاکستان پولیس سے رابطہ کر لیا ہے۔ برطانوی میڈیا کا یہ بتانا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں عرفان شریف کا کھوج لگانے کا کہا گیا ہے، گرفتار کرنے کا نہیں۔ پاکستانی پولیس کے مطابق بچی کی لاش 10 اگست کو سرے کے علاقے لندن کے مضافاتی علاقے ووکنگ سے ملی تھی۔ پولیس نے بچی کے والد عرفان شریف، اس کی بیوی اور بھائی فیصل کو نامزد کیا ہے۔ برطانوی میڈیا کا بتانا ہے کہ لاش ملنے سے ایک دن قبل تینوں نامزد افراد پاکستان فرار ہوئے۔ سرے پولیس کا بتانا ہے کہ عرفان نے اسلام آباد پہنچ کر بچی کی اطلاع ایمرجنسی نمبرز پر دی، اور پولیس کا یہ بتانا ہے کہ پولیس کو گھر سے بچی کی لاش ملی، جسم پر زخموں کے پرانے نشانات تھے۔ برطانوی پولیس حکام کا یہ بھی بتانا ہے کہ پوسٹ مارٹم میں موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ طویل عرصے کے زخموں کی وجہ سے تحقیقات کی نوعیت تبدیل ہوئی، تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ کرائم پروزیکیوشن سروس، انٹرپول اور نیشنل کرائم ایجنسی اور فارن آفس سے مل کر تحقیقات کر رہے ہیں۔ برطانوی پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچی کی ہلاکت کے معاملے پر پاکستانی حکام سے بھی رابطہ کیا ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان کے تبادلے کا معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، ابھی ان کی تصدیق اس طریقے سے نہیں کی جا سکتی، لیکن ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ اطلاعات ہم تک موصول ہو رہی ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی شاہ محمود قریشی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں الیکشن ڈیلے جو ہو رہے ہیں اس سے متعلق شبہات کا اظہار کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ پارٹی سے متعلق بھی کچھ بات کی۔ حیدر شرازی، نمائندہ جیو نیوز، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر، تصدیق کریں گے آپ اس بات کی شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا؟ جی، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ابھی بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اب سے چند لمحے قبل اسلام آباد پریس کلب سے ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد گھر پہنچے، تو اس دوران شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے پولیس کی بھاری نفر نے گرفتار کیا ہے اور شاہ محمود قریشی کو FIA ہیڈ کوارٹر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو ان کے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے پولیس کی بھاری نفری نے گرفتار کیا ہے۔ پولیس ان کی رہائش گاہ پر پہنچی تھی، جبکہ شاہ محمود قریشی تقریباً 15 منٹ قبل ہی اسلام آباد پریس کلب کے میں ایک میڈیا ٹاک کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، جس کے بعد یہاں میڈیا سے گفتگو کرنے کے بعد جس وقت وہ گھر پہنچے تو اس دوران پولیس کی بھاری نفری ان کے گھر کے ارد گرد موجود تھی۔ وہ گھر گئے اور پولیس کی بھاری نفری ان کے گھر جس وقت وہ پہنچے تو انہیں گرفتار کیا گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو FIA ہیڈ کوارٹر اب منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا، کوئی وجہ ابھی سامنے نہیں آئی ہے اس گرفتاری کی؟ جی، ابھی اس حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس سے قبل FIA میں شاہ محمود قریشی کو سائفر معاملے پر طلب کیا گیا تھا اور شاہ محمود قریشی سے سائفر کے معاملے پر بھی تحقیقات ہو رہی تھی، ان سے سوال و جواب ہوا تھا اور اب FIA لے کے انہیں شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر کے FIA ہیڈ کوارٹر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سائفر کے معاملے پر بھی اس سے قبل ان سے سوال و جواب کے لیے انہیں بلایا گیا تھا، لیکن ابھی چند منٹ قبل انہوں نے جو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی انہوں نے اچھا بالکل حیدر شیرازی، آپ نے یہ سائفر معاملے کی بات کی اور اس سے متعلق شاہ محمود قریشی نے کچھ دیر پہلے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے یہ کہا کہ غیر ملکی سفیروں سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات درست ہے کہ ان کی امریکی سفیر سے اور مختلف ممالک کے سفیروں سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں چیئرمین PTI کی رہائی یا سائفر سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی، یعنی سائفر سے متعلق انہوں نے ڈینائی کیا کہ اس کی کوئی بات نہیں ہوئی، ملاقات ہاں ان کی ہوئی ہے۔ البتہ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ انتخابات میں تاخیری حربے اختیار کرنے کے خلاف سپریم کورٹ ہم جائیں گے۔ تو یہ کیا انہوں نے گفتگو کی ہے یہ بھی آپ سنیے۔ اس حد تک یہ خبر درست ہے کہ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے تحریک انصاف مجھے اور کچھ ساتھیوں کو دعوت دی اور ناشتے پہ ایک ملاقات ہوئی، جس ملاقات میں اہم ایمبیسڈرز موجود تھے
जिस पे अमेरिका के सफ़ीर भी मौजूद थे। कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है कि इमरान खान की रिहाई के बारे में कोई बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। साइफर के बारे में बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। हाँ, मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। कोई अभाम नहीं है कि इंतखाबात कब होने हैं और कैसे होने हैं और किस मुद्दत के अंदर होने हैं। 90 दिन की वाज़े कदगन है। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम ये जो एक डिलेइंग टैक्टिक हमें दिखाई दे रही है और 90 दिन से आगे बढ़ने की जो एक कोशिश है, हम इसे चैलेंज करने का इरादा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए हमने हमारे वकला इस पर अपनी पटिशन्स तैयार कर रहे हैं और वो दाखिल कर दी जाएंगी। हैदर शिराजी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। हैदर, इससे पहले आप बता रहे थे कि एफआईए ने साइफर के मामले पर तलब किया था शाह महमूद कुरैशी को, तो उसी मामले पर गिरफ्तार किया गया है? जी, इससे कबल तो शाह महमूद कुरैशी को साइफर के मामले पर एफआईए ने तलब किया था और उनसे सवाल जवाब भी हुए थे। और आज चूंकि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनकी रहायशगाह पहुंची है, तो अब उन्हें गिरफ्तार करके एफआईए हेडक्वार्टर यहां से ले जाया जा रहा है। और याद रहे कि इससे कबल साइफर के मामले पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी तलब किया गया था और उन्हें उनसे सवाल जवाब किए गए थे कि साइफर कैसे गुम हुआ और इसके क्या मामलात हैं। और आज जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू करने के लिए आए मीडिया से, उन्होंने भी इस हवाले से जिक्र किया कि जो सफरा से गुज़श्ता हफ्ते शाह महमूद कुरैशी और उनके पार्टी के दो रहनुमा बैरिस्टर अली जफर और रऊफ हसन की मुलाकात हुई है, तो उसमें साइफर का कोई जिक्र नहीं हुआ। हाँ, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों के साथ ऑस्ट्रेलिया के सफारत खाने में उन्होंने मुलाकात की थी। तो इस तनाजर में अब साइफर के हवाले से आजम खान से भी सवाल जवाब हुआ था, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं पीटीआई के दौर में। उनसे भी सवाल जवाब हुआ था, उनसे भी क्वेश्चन हुए थे। अब ये मामला इस हवाले से चूंकि पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ अब एक मुकदमा भी इस्लामाबाद में हो चुका है, तो उसकी तहकीकात अलग से हैं। लेकिन चूंकि अभी तक की जो तफसीलात सामने आई हैं, तो एफआईए हेडक्वार्टर में शाह महमूद को ले जाने का मतलब यह है कि उनके किसी केस का ताल्लुक एफआईए से है। और हाल ही में गुज़श्ता चंद दिनों कबल साइफर के मामले पर ही पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं को वक्तन फवक्तन एफआईए हेडक्वार्टर में बुलाया जाता रहा और उनसे इस मामले पर तहकीकात होती रही हैं। जी, शाह महमूद कुरैशी को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने पहुंची और बताया जा रहा है कि एफआईए हेडक्वार्टर शाह महमूद कुरैशी को मुंतकिल किया जा रहा है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में गिरफ्तारी हुई है, एफआईए में कौन सा केस चल रहा है, हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन साइफर से मुताल्लिक शाह महमूद कुरैशी ने कुछ देर पहले बात भी की थी और उन्होंने तरदीद की थी इस बात की कि उनकी मुलाकात तो हुई है सफ़ीरों से, लेकिन साइफर से मुताल्लिक या पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी से मुताल्लिक, रिहाई से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई है। और साइफर से मुताल्लिक इन पर तहकीकात हो ही रही थी, इन्हें बुलाया भी गया था, असद उमर को भी, शाह महमूद कुरैशी को भी। तो मुमकिन तौर पर ये मुमकिन तौर पर हो सकता है कि साइफर की तहकीकात से रिलेटेड ही कोई मामला हो, क्योंकि एफआईए हेडक्वार्टर उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से पुलिस की भारी नफरी ने गिरफ्तार किया है और अब शाह महमूद कुरैशी को एफआईए हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपने घर पहुंचे। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस वक्त उन्हें एफआईए हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी रिहाइशगाह से पुलिस की भारी नफरी शाह महमूद कुरैशी को लेने के लिए पहुंची, गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस अपने घर पहुंचे। और अब बताया जा रहा है कि एफआईए हेडक्वार्टर उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। निगरान वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि 9 मई का हमला अचानक नहीं, मुकम्मल मनसूबाबंदी से किया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि 9 मई के हमलावरों से मज़ीद सख्ती करने की ज़रूरत है, उन्हें सज़ा दिलवाना हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। रियासत की बुनियादें हिलाने की कोशिश करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। जब मिलिट्री पर हमला होगा तो मुकदमा भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। 9 मई के जो जत्थे थे जिन्होंने रियासत पे हमला किया, मैं बार बार इसको कहता हूँ, ये रियासत पे हमला है और एक मुनज़्ज़म हमला है। एक तो या ये ऐसा हो कि अचानक हो जाए, ये पूरा वेल प्लान्ड,
اس کو نرو سسٹم پہ ریاست کے حملہ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ مزید سختی کرنے کی ضرورت ہے. یعنی 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزائے دلوانا آپ کی پرائرٹیز میں سر فہرست ہوگا؟ بالکل ہماری پرائرٹی. نہ صرف دیکھیں ہے کیا، یہ نرو سسٹم ہے. پاکستان کے نرو سسٹم پہ ٹی ٹی پی حملہ کرے گی، پاکستان کے نرو سسٹم پہ لشکر جنگ بھی حملہ کرے گی، داعش حملہ کرے گی، سرفراز بگٹی کرے گا یا سلیم صافی کرے گا. لا جو ہے وہ اپنا کورس آف ایکشن لے گا. رول آف لا اور آرڈر آف لا جو ہے اس کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن لا کے لیے پہلے سے ہماری عدالتیں موجود ہیں، تو کیا آپ ان کو عدالتوں میں ٹرائی کریں گے عام، یا کہ ملٹری کورٹس میں؟ دیکھیں ملٹری کورٹس، جب ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ ہوگا، جب ملٹری کو کے اوپر حملہ ہوگا، تو ظاہر ہے وہ ملٹری کورٹس میں یہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہے. نگراں وزیر داخلہ کا جرگہ میں تفصیلی انٹرویو دیکھیے آج شب رات 10:05 پر. بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. رانی پور میں پیر کی حویلی سے کم سن ملازمہ کی تشدد زدہ لاش والدین کو بھیج کر طبی موت کا بتایا گیا، مگر غسل کے وقت فاطمہ کی کزن ردا نے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھ کر بر وقت ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، جس کے باعث فاطمہ کو انصاف ملنے کی امید جاگی. مزید بتا رہے ہیں فاطمہ کے گاؤں میں موجود نمائندہ جیو نیوز یاسر فاروقی. جی بالکل، یہ دردناک واقعات جن چند ویڈیوز کی وجہ سے منظر عام پہ آیا، ان میں سے ایک ویڈیو ایسی تھی جو مقتولہ بچی کی کزن نے اس وقت بنائی تھی جب اس کا غسل ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں پہ جب لاش بھیجی گئی تھی حویلی سے تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ طبعی موت ہے، لیکن جب اس لاش کو غسل دیا جا رہا تھا تو اس پہ تشدد کے نشانات تھے. کزن ہے فاطمہ کی، ان سے جانتے ہیں کیا دیکھا تھا آپ نے، ویڈیو کیوں بنائی پھر فوراً؟ جب میں نے فاطمہ کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس پہ جو ٹارچر تھا، بہت زیادہ ٹارچر تھا. تو میں نے کہاں نشانات تھے فاطمہ کے پورے جسم پر تھے، اس کے بال بھی نوچے ہوئے تھے. تو میں نے جب دیکھا میں نے کہا یہ تو وہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، یہ کسی نے اس کا جو ہے مرڈر ہے. تو اسی لیے میں نے ویڈیو بنائی. میں نے اپنی موبائل نکالی، میں نے مامی سے کہا مامی میں ویڈیو بنا لیتی ہوں فاطمہ کی، تو میں نے ویڈیو بنائی تھی. جی بالکل، ان کے بر وقت درست فیصلے کی وجہ سے جو ویڈیو بنی، جو نشانات والی ویڈیو بنی جن میں واضح نشانات نظر آ رہے تھے، جب وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ پھیلی، نیشنل میڈیا پہ پھیلی ہے، اس کے بعد پولیس جاگی ہے جس نے ایکشن لیا ہے، مرکزی ملزم کو گرفتار کیا ہے، اور آج انہی ویڈیو کی وجہ سے یہاں پہ بچی کا قبر کشائی کر کے لاش کی پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا ہے، جس کی رپورٹ آئندہ چند دنوں میں آئے گی. فیصل آباد کے علاقے جڑاوالا میں جلاؤ گھیراؤ کے واقعات میں جلائے گئے گرجا گھروں کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 5 بڑے گرجا گھروں کی تعمیر و مرمت کے لیے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز حماد احمد. جی جڑاوالا واقعہ کے بعد جو متاثرین ہیں ان کی اپنے علاقوں میں واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، جبکہ ان کے قیام و طعام کے سلسلے میں دانش اسکول میں انتظامات کیے گئے ہیں، اور جو عمارات املاک جلائی گئی تھیں ان کی بحالی کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. جو کرسچن کالونی ہے وہاں پر بجلی اور گیس بحال کر دی گئی ہے. یہ ایک چرچ ہے جہاں پر بحالی کا کام اس وقت شروع ہے. میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر موجود ہیں. ہم نے ریلیف کیمپ اسٹیبلش کیا، اس کے اندر فیملیز کو موو کیا ہے اور ان کو وہاں پہ جو سہولیات ہیں وہ میسر کی ہیں. وہاں پہ کے اندر کھانے کی سہولت ہے جس میں اچھی رہن سہن کی ہے، اس میں ان کے لیے جو ہے میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے، اس میں ان کو جو ہے راشن بھی پرووائڈ کیا گیا ہے ان کے گھروں کے لیے، اور جو کپڑے وغیرہ ہے، باقی جو بچوں کے استعمال کی چیزیں وغیرہ ہیں وہ دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو چرچز ہیں ان کے اوپر بحالی کا کام سٹارٹ ہو گیا. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں 5 چرچز کے اوپر جو ہے وہ پرائرٹی پہ سٹارٹ ہوئے، باقیوں پہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی سٹارٹ ہونے لگا ہے، اور ان کی بڑی جو ہے وہ اسٹرکٹ قسم کی ٹائم لائن دی گئی ہے کہ اس کام کو جلدی کمپلیٹ کیا جائے. سندھ کی 10 رکنی نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. نمائندہ جیو نیوز کامران رضی سے نگراں وزراء کی بات چیت ہوئی ہے، دیکھتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے سندھ کی 10 رکنی نگراں کابینہ سے ان کے عہدوں کا حلف لے لیا ہے. تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائر مقبول باقر سمیت سینئر بیوروکریسی اور سیاستدان بھی موجود تھے. آئیے نگراں وزراء سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ترجیحات آخر ہیں کیا. پرائرٹیز بیسیکلی جو اگر مجھے جو اپائنٹمنٹ ملتی ہے لا اینڈ آرڈر کی بہت زیادہ ہم نے کراچی میں ہم دیکھا روزانہ اسنیچنگ کبھی کلنگ. آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری اسٹرکٹ آن دس. اور جو کچے میں حالات ہیں لوگوں کے لیے پاسپورٹ ڈکاٹیز ابڈکشنز اس کے ہم بہت زیادہ دیں گے. اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہماری مین کام تو الیکشن کروانا ہے. جو الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا اس کے حساب سے وی آر گوئنگ ٹو انشور اٹ. بہت کرپشن ہوتی ہے یا بہت ساری اس قسم کی چیزیں نہ وہ سروس نہیں مل رہی.
उनके ऊपर यू नीड टू पुट, आपको कुछ ऐसे सिस्टम्स लाने पड़ेंगे जिससे कि चेक्स एंड बैलेंसेस हों और जिस किस्म की शिकायत आमतौर पे लोगों को हों वो निस्बतन कम हो जाएं, अल्लाह करे कुछ टाइम के साथ ख़त्म भी हो जाएं, तो इसको इसी तरह से बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। टाइमली इलेक्शंस कराने, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने और जो डे टू डे रनिंग होती है मिनिस्ट्रीज को उसको लुक आफ्टर करना होता है। जहाँ जहाँ बेहतरी की फर्दर गुंजाइश है उसको हम आगे लेके बढ़ेंगे और तमाम स्टेक होल्डर्स को हम अपने साथ लेके चलेंगे। हमारी कोशिश ये है कि निगरानी करनी और बेहतर अंदाज में जो है इंशाअल्लाह जब तक के बेहतर अंदाज में इलेक्शन नहीं करवा देते। केयर टेकर को ज़्यादा पावर तो होते नहीं, आपको पता है कि कोई बड़ी पॉलिसी चेंज कर सके, मगर वो जो इलेक्शन है फेयर कराने के लिए जो भी इनको ज़रूरत होगी इलेक्शन कमीशन को वो हम उनको मुहैया करेंगे। वो डे टू डे मैटर्स को कोशिश करेंगे कि जो पहले हो चुका है उससे बेहतर, जो भी हमें टाइम मिला है 3 महीने 6 महीने 7 महीने, बेहतर तरीके से अंजाम दें। हमारी कोशिश होगी कि हर गरीब के लिए दरवाज़ा खुला हो और जहाँ तक भी हो सके हम उनकी जो कर सके उनकी मदद करें। निगरां वज़ीर आला और काबीना के अरकान ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो न सिर्फ पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम मावनत फराहम करेंगे बल्कि अवामी मसाइल का हल भी उनकी तरजीहात में शामिल होगा। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं। लद्दाख में राहुल गांधी का नया अंदाज है, बाइक चलाकर पेंगोंग झील पहुंचे। राहुल गांधी आज रात सियाहती कैंप में गुजारेंगे। राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख में रहेंगे। जड़ावाला वाक़े के खिलाफ कराची के इलाके क्लिफ्टन में 3 तलवार पर मुजाहरा किया जा रहा है। कुछ ही लम्हों में आपको इस मुजाहरे के ये मनाजिर आप देखिए। क्लिफ्टन 3 तलवार पर यह मुजाहरा किया जा रहा है। जड़ावाला में जो दिलसोज दिलखराज वाक़या पेश आया है जिसने सबके सर शर्म से झुका दिए हैं, हर आँख अश्कबार है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सभी उनके गम में बराबर के शरीक है। जिस तरीके से हुआ है जड़ावाला में, चर्च को जलाया गया, सब इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं। तो कराची में भी मजम्मत की जा रही है 3 तलवार पर और शम्में भी रोशन की जाएंगी कुछ देर बाद। एक बार फिर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार किया गया है और इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह के बाहर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया है। एजाज सैयद, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है। एजाज, किस वजह से गिरफ्तार किया गया है? जी, हमें ज़राए ने बताया है कि शाह महमूद कुरैशी को जो FIA में जारी साइफर केस की तहकीकात थी, आपको पता है साइफर केस का मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है FIA में और उसकी जो FIR है उसको सील कर दिया गया है। उसी FIR के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है और हमें ज़राए ने ये भी बताया कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी दरअसल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान उनके बयान की रोशनी में अमल में लाई गई है। क्योंकि तो ये साइफर के मामले पर उन्हें गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया एजाज, आपने डिटेल्स दी। खैबर पख्तूनख्वा में रूनुमा होने वाले हालिया दहशतगर्दी के बेशतर वाक़यात में हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई है। सूबे में मुकीम अफगान महाजरीन दहशतगर्दी के खात्मे के ख्वाह और दोनों ममालिक के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। पेशावर से उरूबा इब्राहिम रिपोर्ट करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान दहशतगर्दी के 650 से ज्यादा वाक़यात रूनुमा हुए। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकुश हमला हो या हैदराबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला, जिला खैबर में तहसील कंपाउंड और अली मस्जिद खुदकुश हमलों समेत दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्विस दहशतगर्द अफगानिस्तान से सूबे में दाखिल हुए। एविडेंस और दीगर तफ्तीश के तमाम ज़राए ये बताते हैं कि ये वाकई में बिल्कुल TTP मुलव्विस है और उन्होंने अफ़गानिस्तान नगर हार में बैठकर इसकी प्लानिंग की, इसका खुदकुश को भेजा और फिर उसके बाद जो है उसने मस्जिद को शहीद किया। खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन कैंपों और उससे बाहर मुकीम हैं। मुहाजिरीन ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अपने बाहिमी उमूर को खुशअस्लूबी से तय करें।